کیا بات کہی جا سکتی ہے اس مقام پر؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا حال ملاحظہ فرمائیے کہ 3 دن 3 رات غار ثور میں اکیلے ہی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے ہیں، گود میں سر رکھا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، اور پھر وہ جو مفتی احمد یار خان گجراتی نے کہا ہے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا تذکرہ کیا ہے، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرہ فاتک بلالا من مالہ، کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پہ رحم کرے، اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی ہے اور ہجرت کی رات اس نے مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کیا، اور ساتھ کہا ابو بکر صدیق پہ اللہ رحم کرے کہ اس نے اپنا مال دے کر حضرت بلال حبشی کو خرید کر آزاد کرا دیا۔ اس کے اندر جو فرمایا حملنی الی دار الہجرہ، ابو بکر صدیق ہجرت کی رات مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کر کے چلا، کیونکہ یہ نقشبندیوں کا ایک بہت بڑا گھرانہ ہے اور سلسلہ بھی ہے، تو نقشبندی سلسلے کی ایک طریقے کے اعتبار سے اس کی انتہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہوتی، اور ایک واسطے کے اعتبار سے اس کی انتہا بھی حضرت علی شیر خدا پر ہوتی۔ اب کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ معاذ اللہ کو نقشبندی ہو حضرت علی شیر خدا کا احترام نہیں کرتا، میں کہتا ہوں بھائی دوسروں سے بھی ہٹ کر نقشبندیوں کو یہ بات نصیب ہوئی ہے کہ بیک وقت حضرت صدیق اکبر کا فیض بھی ملا ہے، حضور مولا علی شیر خدا کا فیض بھی ملا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات کتنے میل پیدل چلے تھے سرکار کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے۔ یہ مفتی احمد یار خان گجراتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر نور العرفان کے اندر عدد اس کا لکھا ہے، مجھے لگتا ہے وہ فرماتے 11 میل، سبحان اللہ کہو نا، 11 میل کندھوں پہ اٹھا کے چلا صدیق اکبر رضی اللہ۔ اور آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے، رب کہتا ہے قرآن میں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا و مروہ پہاڑیاں اللہ کے شعائر ہیں، اس کی نشانیاں بنی کیوں ہیں؟ حضرت ہاجرہ کے قدم لگے، تو اب حضرت ہاجرہ کے قدم پہاڑوں پہ لگ جائیں رب کی نشانیاں بنتی ہیں، تو ابو بکر صدیق کے سینے پر مصطفیٰ کے قدم لگے تو رب کی نشانی کیوں نہیں بنتا ہے؟ اس کے کندھے پر سرکار کے قدم لگ رہے۔ اور پھر میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے جو شیخ ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، تو ان کے پاس رات کے وقت جب مہمان آ گئے تھے اور وہ تو اپنے اوراد و وظائف کے اندر مشغول تھے، اپنی عبادت میں مشغول تھے، لیکن وہ مہمان بڑے پیارے اور بڑے دور سے آئے تھے، ان کا دل چاہتا تھا کہ ان کی خدمت کرنے والا کوئی ہو جائے۔ تو ان کا جو خادم خاص تھا باورچی جو نان بائی تھا، اس نے یہ دیکھ لیا کہ ان کے مہمان آئے ہیں اور بڑے پیارے ہیں، اس نے کھانا پکا کر ان کے سامنے رکھا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے جو سنانے لگا ہوں، تو رکھا تو آپ راضی ہو گئے اس پر کہ جو میں چاہتا تھا یہ میری طبیعت کو سمجھ گیا ہے، میرے اشارے کے بغیر ہی اس نے کھانا لا کے رکھ دیا۔ معلوم ہوا کہ پیر و مرشد جب راضی ہو جائے تو پھر وہ اپنے مرید کو بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ تو راضی اس کا معاملہ نہیں پیسوں سے ہی راضی ہوتا ہے، اس کا معاملہ یہ نہیں بھائی دنیاوی امور سے ہی راضی ہوتا ہے، وہ عبادت پہ راضی ہو جاتا ہے، فرما برداری پہ راضی ہوتا ہے۔ تو نان بھائی نے وہ کھانا پکا کے آگے رکھ دیا، خوش ہو گئے کہ میرے مہمان جو ہیں بڑے دور دراز سے آئے تھے، ان کو کھانا مل گیا ہے، میرے دل کی خواہش پوری ہو گئی۔ تو اپنے مرید کو بلا کے فرماتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب یہ کہتے ہیں کہ مانگ کیا مانگتا ہے، اگر کچھ دے نہیں سکتے تو یہ کیوں کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے؟ معلوم ہے رب کے خزانوں پر ان کی دسترس ہے اللہ کی عطا سے، کہ جو یہ چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ خالی نہیں لٹائے گا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا سے ان کو فیض ضرور ملے گا۔ تو اب آگے جو آپ کا مرید تھا وہ نان بائی روٹیاں کھانا پکانے والا، وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا اب دینے پہ آ گیا ہے تو میں کیا مانگوں تجھ سے؟ میں دنیا مانگوں تو اس سے مربے مانگوں، تو اس سے میں جاہ و سلطنت مانگوں، تو اس سے میں فلاں شے مانگوں، یہ حرص و لالچ کا ایک بندہ بن جاؤں، تمام مفاد کی ایک تصویر بن جاؤں، میں کچھ نہیں مانگتا، یہ کہتا ہوں اگر دینے پہ آ گیا تو پھر باقی باللہ بنا ڈال مجھ کو۔ نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو فرمایا کہ تو بڑی چیز مانگ بیٹھا ہے کہ مجھے باقی باللہ بنا دے، میں دے سکتا ہوں، بنا سکتا ہوں، لیکن تیرے بس میں نہیں کہ تو برداشت کر سکے، تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا جو بھی ہو جائے بس بنا ڈال، اب مہربانی کر۔ تو جب اس کی خواہش جو ہے وہ انتہا کو پہنچ گئی، وعدہ فرما چکے تھے، اس کو اندر لے گئے، اندر لے جا کر اس پہ تجلی خاص ڈال دی، کرم کی نگاہ اس پہ تجلی خاص ڈالی، تو پھر اس کو باقی باللہ بنا دی۔
اب باہر نکلے، جو بھی دیکھتا تھا پہچان نہیں سکتا تھا کہ اصل باقی باللہ کون ہے اور جس کو بنایا گیا ہے وہ کون۔ ظاہر بھی ان کے رنگ میں رکھا گیا تھا، باطن بھی ان کے رنگ میں رکھا گیا، صرف اتنا فرق نظر آتا تھا دیکھنے والوں کو کہ وہ جو باقی باللہ توجہ سے بنا تھا اس کے ہوش و حواس برقرار نہیں رہتے، وہ مجذوبی جذب کی کیفیت میں چلا گیا تھا، اور جو اصل باقی باللہ تھے وہ ہوش و حواس کے اندر تھے۔ 3 دن تک یہی کیفیت رہی، زمانہ آتا رہا، دیکھتا رہا، پہچان نہ سکے لوگ۔ 3 دن کے بعد وہ جذب کی کیفیت میں رہ کر دنیا کو چھوڑ گیا۔ میں یہ کہتا ہوں حضرت خواجہ باقی باللہ جب کسی پہ تجلی خاص ڈالے، اپنے رنگ میں رنگ دے، باقی باللہ بنا ڈالے، تو وہ صدیق اکبر جس کو سرکار نے 3 دن غار سور میں نگاہ کرم سے مالا مال کیا، اس پہ کیا کرم کیا ہوگا، اس کو کیسے ظاہر بھی دیا ہوگا، کیسے باطن بھی دیا ہوگا سرکار۔ اور امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی نے آپ ہی لکھا ہے، کہتے جب ہجرت سے فارغ ہونے کے بعد جب مدینہ پہنچے تھے، ہجرت میں چلتے ہوئے مدینہ والے لوگ ان کا استقبال کرنے آئے تھے، تو ان میں سے کوئی بندہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ غلام کون ہے، آقا کون ہے، ابو بکر کون ہے، محمد عربی کون ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں سمجھ گئیں کہ یہ پہچاننے سے قاصر ہوئے بیٹھے ہیں کہ غلام کون ہے اور آقا کون ہے۔ معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق وہ ہستی ہے جس کا ظاہر بھی مصطفیٰ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، جس کا باطن بھی مصطفیٰ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کا اظہار کرنے کے لیے غلام میں ہوں اپنی چادر اٹھائی اور سرکار کے اوپر تان دی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے آقا یہ ہیں جن کا خدمت گزار میں چل کے آ رہا ہوں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، اعلیٰ حضرت نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو فرائض خرر کی ہے، پر تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج